السلام علیکم مجھے ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ یوسف آیات نمبر 30 تا 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں. تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے
جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہی یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ کہ تو نے بے گناہ پر تہمت لگائی۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شورا ہو ہی گیا، یعنی شرفائے مصر کی عورتیں، کہ اس آشفتگی میں اس کو اپنے ننگو ناموس اور پردے و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا۔ یعنی جب اس نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر انہیں ظاہر کر دے، اس لیے اس نے ان کی دعوت کی اور اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر دیا۔ ان میں وہ سب بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا، نہایت پرتکلف، جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھیں اور دسترخوان بچھائے گئے اور قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے تاکہ کھانے کے لیے اس سے گوشت کاٹیں اور میوے تراشیں کو عمدہ لباس پہنا کر پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو اس کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا، کیونکہ انہوں نے اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار و تواضع و انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار اور لذائذ عطما اور سور جمیلہ کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی، تعجب میں آ گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی۔ بجائے لیموں کے اور دل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے مشغول ہوئے کہ ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا احساس اصلاً احساس نہ ہوا کہ ایسا حسن و جمال بشر میں دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کے مصر کی عالی خاندان جمیلہ محضرہ طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شیفتگی کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا بولی، اور چوروں اور قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو یوسف علیہ السلام کو بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں میرے ساتھ حریر میں شاہانہ سریر پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں اور اپنی عصمت کی پناہ میں اور بارگاہ میں الہی میں کہا اور اپنی عصمت کی پناہ میں نہ لے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید
پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دے کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کریں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور آپ کو قید خانے میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن آپ کو قید خانے میں بھیج دیا۔ معزز ناظرین، یہاں سے آگے انشاءاللہ جو باقی اس کا قصہ چل رہا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہاں تک آج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتے رہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے یہ اس امت کے اوپر، اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فیض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی جس حد تک مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ اس کے اندر میرا یہ ساتھ دیں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ خود دیکھیں اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بیل والے آئیکن کو اس لیے پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔